طاہر صاحب یہ جہاں تک اداروں کے نیوٹرل ہونے کی بات ہے، یہ تو اس پہ تو خیر روشنی آپ ہی ڈال سکتے ہیں، متضاد بیانات ہیں، لیکن مجھے صرف اتنی بات بتا دیں، آج پھر پرائم منسٹر صاحب نے فرمایا کہ وہ شہباز صاحب 1.5 گھنٹے کی تقریر کرتے ہیں، جاب اپلیکیشن دیتے ہیں۔ اب تعجب کی بات یہ ہے وزیر اعظم کو پتہ ہے جب وہ یہ کہتے ہیں جاب اپلیکیشن دیتے ہیں تو جاب اپلیکیشن کہاں کس طرف چہرہ گھما کے کر دیتے ہیں شہباز شریف صاحب، یہ دیکھنا ضروری ہے۔ یہ بھی ایک سوال ہے اپنی جگہ۔ دیکھیے آج بہت ہی انٹرٹیننگ سپیچ تھی پرائم منسٹر کی، اور وہ شعر ہے نا کہ بخت کے تخت سے یخلخت اتارا ہوا شخص، تو نے دیکھا ہے کبھی جیت کے ہارا ہوا شخص؟ تو یہ تو اتنی چیخیں مجھے تو اندازہ نہیں تھا کہ ابھی تو ہم نے آپس میں ملنا شروع کیا ہے، ابھی تو فیصل واڈا کا ہی فیصلہ آیا ہے، ابھی تو شہزاد اکبر ہی گھر گیا ہے، ابھی تو ہم گھر کی دہلیز سے باہر نہیں نکلے، ابھی تو ہم گھر میں بیٹھ کے پولیٹکس کر رہے ہیں۔ تو یہ حال ہے۔ مجھے آج بڑا افسوس بھی ہوا، تعجب بھی ہوا کہ ایک ایسا شخص، انہوں نے آج تقریر میں بھی چپڑاسی کہا، تو میں سمجھا شیخ رشید کی بات کر رہے ہیں کہ شیخ رشید کو کہا تھا چپڑاسی کہ میں چپڑاسی نہ رکھوں، مکافات عمل ہے، اس کو وزیر داخلہ بنانا پڑ گیا۔ اور یہ کس کی بات کر رہے ہیں؟ اس قاتل کی جس کو ساتھ بٹھایا اور قاتل کا، یا ان ڈاکوؤں کی جن کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہہ کے ساتھ بٹھایا، اور آج ہمیں پیٹ پھاڑنے کے تانے دے رہے ہیں؟ اپنے گریبان میں جھانک لیا ہوتا تو پتہ لگتا کہ یہ کوئی 22 سال کی جدوجہد نہیں ہے، یہ فواد چودھری جہیز میں آیا ہے جدوجہد کے نتیجے میں، یہ شیخ رشید جدوجہد کے نتیجے میں آیا ہے، یہ فہمیدہ مرزا جدوجہد کے نتیجے میں آئی ہیں۔ یہ جتنی کابینہ آپ کی مانگے تانگے کی ہے، آدھی نون کی، آدھی پیپلز پارٹی کی، آدھی کسی اور پارٹی کی، کسی کا پتہ نہیں لگتا کون وزیر کہاں سے بن گیا۔ آج آپ ہمیں تانے دے رہے ہیں کہ آپ کی جدوجہد ہے، آپ کے نظریاتی کارکن کدھر ہیں؟ وہ کتنے تعداد میں چوتھے نمبر کے امیدواروں کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں؟ ایسے لوگ ایوان میں پہنچ گئے جن کا تصور نہیں تھا، جن کی نہ آن گراؤنڈ یہ پوزیشن تھی۔ نہیں، وزیر اعظم آپ کو تانا تو درست دیتے ہیں نا، ماضی میں ایک دوسرے کا پیٹ پھاڑنے کی باتیں تو آپ نے کی نا، کہ پیٹ پھاڑیں گے، پیسے نکالیں گے، سڑکوں پہ گھسیٹیں گے، وہ تو بات ٹھیک کہتے ہیں۔ نہیں بالکل ہم نے کی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ، چلیں 10 سال 12 سال پرانی بات ہے، مگر اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارا سیاسی مقابلہ اور تھا ہی کوئی نہیں نا۔ اچھا، تو جب آپ کا سیاسی مقابلہ ہوتا ہے، سیاسی تقریریں ہوتی ہیں، تو اب ہم نے تو چلیں پھر بھی چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا ہے، ہم نے تو پھر بھی مشرف کے خلاف ایک ایجیٹیشن کیا ہے کٹھے، ہم تو پھر بھی ملٹیپل فورم پہ کٹھے رہے ہیں۔ انہوں نے جو مانگے تانگے کی کابینہ اور ادھر ادھر کے لوگ بٹھائے ہوئے ہیں جن کے پورے نام ان کو ابھی تک نہیں آتے، تو یہ ہمیں کس بات کا تانا دیتے ہیں؟ بٹ عمران خان صاحب کی حکومت کا آپ تختہ کیسے الٹ سکتے ہیں؟ کوئی زور چلے گا آپ کا، یا خالی وہ تلوار کو ہولسٹر سے نکالیں گے اور واپس رکھ دیں گے؟ کوئی واقعی کچھ ہو سکتا ہے؟ نہیں، اب دیکھیں، اب ٹائم آ گیا۔ وجہ کیا ہے؟ میں گراؤنڈ کا آدمی ہوں، میں نے خانیوال سے، خوشاب سے، ڈسکا سے، وزیر آباد سے، لاہور میں سارے الیکشن لڑے ہیں۔ یہ ہر الیکشن ہارے ہیں، لوگ ان کا نام سننے کو تیار نہیں ہیں۔ خانیوال میں امیدوار نے خان صاحب کی تصویر نہیں لگائی، میں پہلے یہ بات کر چکا ہوں۔ خیبر پختونخوا میں یہ مردان اور پشاور جیسے شہروں سے ہار گئے ہیں، وائپ آؤٹ ہو گئے ہیں۔ اب پرابلم کیا ہے؟ ہر بندہ اپنا سیاسی سروائیول دیکھتا ہے منیب صاحب، وہ چاہے اتحادی ہوں، چاہے ان کے ٹریجری بینچز پہ بیٹھے ممبران ہوں، ہر شخص کو پتا ہے کہ کل کو بلے کا نشان لے کے گیا تو جوتیاں پڑیں گی۔ یہ بات بالکل کلیئر ہے۔ جو شخص باہر آپ تھڑے پہ چلے جائیں، گلی محلوں میں چلے جائیں، چلے پبلک سینٹیمنٹ آپ کے مطابق، آپ کے مطابق فرق ہو سکتا ہے، محترمہ کے مطابق فرق ہو سکتا ہے، یہ بھی ہلکے کی سیاست کرتے ہیں۔ مجھے صرف اتنا بتائیں کہ کیا، مجھے صرف اتنا بتا دیں طاہر صاحب، کیا نمبر ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے نمبرز ہیں؟ بیکاز اٹس اے نمبر گیم۔ آپ عدم اعتماد کی تحریک کو کامیاب بنا سکتے ہیں؟ نہیں، میں کسی ٹاک شو میں بیٹھ کے نہ نمبر کہوں گا، نہ کہوں گا نمبر پورے ہیں۔ میں آپ کو صرف یہ کہوں گا، یہ ابھی کتے کاٹنے کی اور یہ چوہوں کی بات ہو رہی تھی، محترمہ کے اپنے حلقے میں 10 دن پہلے ایک 12 سال کا بچہ فوت ہو گیا، کتے نے کاٹ لیا ہے، ہسپتال میں کسی نے پوچھا نہیں۔ تو اپنے فیکٹس چیک کر لیا کریں شو پہ آنے سے پہلے کہ اپنے ضلع میں کیا حال ہے۔ ڈیرہ غازی خان پنجاب کا شہر ہے، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار وسیم اکرم پلس کا تعلق اس ضلع سے ہے جہاں پہ 10 دن پہلے ایک بچہ مرا ہے کتے کے کاٹنے سے، 12 سال اس کی عمر تھی، نوچ اس کا برا حال کر دیا، اس کو ہسپتال میں کسی نے نہیں دیکھا۔ میں آپ کو یہ بات کر رہا ہوں کہ جو ملک کے حالات ہیں، اس ملک کی اگلے الیکشن کے حوالے سے لوگوں کے ابھی سے پرائرٹیز کلیئر ہیں۔ جس دن ہم نے آواز لگائی یا جس دن ہم نے یہ فیصلہ کر لیا اور ہماری ساری ورکنگ کمپلیٹ ہو گئی، تو میں آپ کو بڑے وثوق سے کہتا ہوں
لوگ ان کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہیں. انہوں نے اپنا اچھا چلے تبدیلی کا یہ جو نیوٹرلٹی والی بات ہے, میں ایک منٹ انصار بھائی صاحب آن دس. انصار بھائی صاحب یہ کلیم کیا جا رہا ہے, کوئی کہتا ہے نیوٹرل ہے, حکومت کہتی ہے بالکل ادارے نیوٹرل ہے, سب کچھ ہے, حکومت کے اتحادی کہتے ہیں نہیں ہے, مسلم لیگ نون یہاں کل میاں جاوید صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم امید کرتے ہیں لیکن ہمیں اگر روکا گیا تو ہم پتہ نہیں کیا کر دیں گے اور کیا کر گزریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اچھا, آپ کا اس ایشو سے پہلے میں ایک بریفلی بات کر لوں. یہ جو انڈیا میں جس طرح مسکان جو اس بچی نے جس قسم کا کنڈکٹ تھا اور جس طرح سے اس نے جو ہندوتوا کے بدماش اور گنڈے تھے جس جرت کا اس نے مطلب اظہار کیا, تو میں اپنی طرف سے اور میں بلکہ پورے پاکستان کی طرف سے اس کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اچھا, اس ایشو کے اوپر دیکھیں میری نظر میں تو ایک نیوٹرلٹی ہے, اور یہ جو آغاز سن رہا تھا دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ نیوٹرلٹی ہو جائے تو پھر اپوزیشن یا حکومت نہیں رہ سکتی. اس وقت حکومت نہیں رہے گی جس وقت وہ نیوٹرلٹی نہیں بلکہ اگینسٹ دا گورنمنٹ باعث ہو جائے گی. وہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے, اگر انہوں نے وہ جو ہم بار بار بات کرتے ہیں اشاروں کی, اور اگر اشارے آ گئے تو میں آپ کو بتاؤں کہ نہ تو پی ایم ایل کیو ٹھہرے گی اور نہ ہی ایم کیو ایم ٹھہرے گی. اور ابھی جو ملاقاتیں ہوئیں اس میں دیکھیں کہ جو شجاع صاحب نے بھی ان کو یہی کہا کہ جی ہم تو 5 سال ہم کمیٹڈ ہیں, ہم نے تو ادھر ہی رہنا ہے, اور یہی بات ایم کیو ایم نے کہی کہ جی ہم ادھر ہی وہ کہتے ہیں گھبرائیں نا, پرفارمنس اچھی کریں. تو دیکھیں یہ ایکچولی آپ کو پتہ ہے کہ پالیٹکس میں جب آپ کولیشن پارٹنرز بھی ہوتے ہیں آپ کے, وہ ایک پالیٹکس کے کچھ اور بھی ہوتے ہیں کہ آپ کو کچھ لینا بھی ہوتا ہے, کچھ دینا بھی ہوتا ہے, بہت سی یہ چیزیں ہوتی ہیں. یہ سارا کچھ ظاہر ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو اپوزیشن کا بھی جو نو کانفیڈنس کی بات ہے, اور جس طرح شاہ صاحب نمبر کی بھی بات کر رہے ہیں, نمبر پورے ہوں بھی اگر ادھر سے مدد نہیں ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ نو کانفیڈنس نہیں ہو سکتا, بیکاز ہوتا نہیں ہے. آپ کو نمبر اپوزیشن کو لے کے آنے پڑتے ہیں, اور اس میں شاید خاقان عباسی بار بار یہ جو بات کہتے ہیں نا کہ یہ بڑا مشکل کام ہے کہ حکومت ہو, اور چونکہ دیکھیں ان کی حکومت ہوگی وہ تو پولیس والوں کو کہہ دیں گے اتنے ایم این ایز کو آپ نے آنے نہیں دینا. جب وہ ایم این ایز آپ پروڈیوس نہیں کر پائیں گے, تو جب نہیں پروڈیوس کر پائیں گے تو نو کانفیڈنس. بٹ انصار بھائی صاحب 2 لوگوں میں سے, یعنی ایک طرف شیخ رشید صاحب ہیں اور ایک طرف کامل علی آغا صاحب ہیں, ایک کہتے ہیں جی نیوٹرل نہیں ہے, حکومت میں بیٹھے فیڈرل منسٹر کہتے ہیں نیوٹرل ہے, تو کس کی بات کو آپ زیادہ وزن دیتے ہیں؟ دیکھیں ایکچولی آغا صاحب کی بات تھوڑی کنفیوزنگ مجھے لگی کہ نیوٹرل اگر ہو جائیں تو پھر تباہی ہو جائے گی. تو میں کہتا ہوں نیوٹرل ہوں گے تو اس ملک یہ ملک سنورے گا ہی اس وقت, اور سب چیزیں مطلب ہے کہ مطلب وہ حکومت کے لیے تباہی ہو جائے گی. ہاں, وہ ایسی بات, وہ اشاروں سے تباہی ہو سکتی ہے, ان کے باعث ہونے سے تباہی ہو سکتی ہے. اور یہ اپوزیشن کی ملاقاتیں بغیر آپ کے نزدیکوں کے کہا جا رہا ہے نا بار بار فلانا اشارہ ہو گیا, خود بھی آ کے خلوت میں جلوت میں اپوزیشن کی جماعت کے ممبران, معزز ممبران اس طرح کا تاثر دیتے ہیں کہ جی بڑا کام ٹھیک ہو گیا. دیکھیں ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ اگر اشارہ ہو نا تو یہ چیزیں ود ان نو ٹائم ہو جائیں گی. یہ میں آپ کو بتا دوں, گورنمنٹ جا سکتی ہے, بہت بڑا رفٹ آ سکتا ہے پی ٹی آئی کے اندر, بہت سے ان کے لوگ علیحدہ سے ہو سکتے ہیں, لیکن مجھے یہ کچھ ہوتا ہوا نظر آ نہیں رہا. اب یہ جو ایک ریئیکشن رد عمل ہے, ظاہر ہے پرائم منسٹر کی طرف سے بھی انہوں نے فیصلہ کیا جی ہم بھی جا رہے ہیں, اور جا کے عوامی یہ میرا خیال ہے پولیٹیکل ایک پریشر ڈیفینیٹلی ہے ان کے اوپر, بیکاز ساری اپوزیشن کی جو پارٹیز مل رہی ہیں, بلکہ ان کے کولیشن پارٹنر جا کے ان سے مل رہے ہیں اور وہ ان کو آگے مل رہے ہیں, تو پولیٹیکلی ایک پریشر نیچرلی پرائم منسٹر کے اوپر آنا ہے, یہ آتا ہے. تو یہ اس کے جواب میں اس کو ایک بیلنس آؤٹ کرنے کے لیے کر رہے ہیں. لیکن پرائم منسٹر کو میری جس طرح آج کی تقریر میں جو آپ نے دیکھیں سنایا بھی پرائم منسٹر کو, اور جو آپ بات کر رہے تھے نا کہ وہ ظاہر شکایت کر رہے ہیں, اور انہوں نے پہلے بھی کہا جوڈیشل سسٹم کے بارے میں ان کا بس چلے ہمارے جلدی مجھے نکالو تاکہ یہ سارے جیل جائیں گے. نہیں دیکھیں جیل میں وہ کہہ رہے ہیں نا کہ جیل میں جانا چاہیے, کرپشن کی بات کر رہے ہیں, لیکن ایک ان کا ایک مطلب ہے کہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہے ٹورڈز ہماری جو جوڈیشری ہے کہ انصاف نہیں دے رہی. تو اس میں صرف ایک بات یہ ہے کہ اگر یہ کام کر رہے ہوتے اور فوکس اس کے اوپر ہوتے تو ہو سکتا ہے ہمارے جوڈیشل سسٹم میں کچھ بہتری 3.5 سال بعد کچھ نہ کچھ آ چکی ہوتی. لیکن کنوکشن تو ہو جاتی ہے نا سر, کوئی ایویڈنس. میں یہی کہہ رہا ہوں, میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ کنوکشنز کیوں نہیں ہوتی, یہ وہ کویشچن کر رہے ہیں, تو اس کا جواب اب یہ کویشچن میں اور آپ ریز کرتے ہوئے اچھے لگتے ہیں, لیکن پرائم منسٹر اگر ملک کے پرائم منسٹر وہ بھی 3.5 سال کے بعد یہ کویشچن ریز کرتے رہے اس وقت بھی, تو ظاہر ہے یہ کویشچن تو سب سے پہلے ان کی. اچھا یہ بات درست ہے.